خوش آمدید اس نئے تجزیے میں۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم اور حیرت انگیز واقعے کی گہرائی میں اتریں گے جب ایک بالکل نئی ابھرتی ہوئی خلافت نے سیدھا 600 سال پرانی رومن سپر پاور کو للکار دیا۔ یہ مصر کی فتح کی کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ بہترین فوجی حکمت عملی، مہینوں لمبے محاصروں اور انصاف کی ایک ایسی مثال ہے جس نے صدیوں تک دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس حیران کن مقابلے کی شروعاتی صورتحال کو دیکھیے۔ ایک طرف صرف 4000 مسلمان فوجی اور ان کے سامنے ایک 600 سال پرانی عظیم رومن امپائر کی طاقت۔ آرمی چیف عمرو بن عاص کے سامنے یہ بظاہر بالکل ایک ناممکن مشن لگ رہا تھا۔ مطلب خود سوچئے، اتنی چھوٹی سی فوج کو دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور افواج میں سے ایک کے خلاف میدان میں اترنا تھا۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے، آخر یہ فوج اتنی چھوٹی کیوں تھی؟ یہ جو بڑا سا نمبر 25,000 یہاں ہے، یہ اس تباہی کو ظاہر کرتا ہے جو طاعون یعنی پلیگ کی وجہ سے آئی تھی۔ اس مہلک بیماری نے مسلمان فوج کے 25,000 سپاہیوں اور کئی اہم جنرلز کی جانیں لے لی تھیں۔ یہی وہ سنگین وجہ تھی کہ خلیفہ عمر شروع میں اس مہم کی منظوری دینے سے انتہائی ہچکچا رہے تھے۔ فوج پہلے ہی ایک بہت بڑے اور دردناک نقصان سے گزر چکی تھی۔ پھر یہاں معاملہ ایک انتہائی دلچسپ موڑ لیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ایک عجیب سی دور شروع ہوتی ہے۔ خلیفہ عمر نے آخرکار عمرو بن عاص کو ایک خط بھیجا۔ شرط یہ تھی کہ اگر فوج مصر کے بارڈر کو کراس کرنے سے پہلے یہ خط پڑھ لے تو انہیں فوراً واپس آنا ہوگا۔ لیکن عمرو بن عاص کو اس خط کے مقصد کا اندازہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے انتہائی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط لانے والے میسنجر کو روک کر پہلے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ خط اس وقت تک کھولا ہی نہیں گیا جب تک فوج نے بارڈر کراس نہیں کر لیا۔ بارڈر کراس کرتے ہی خط کھولا گیا اور اب اس کی شرط کے مطابق واپس مڑنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ کیا کمال کی حکمت عملی تھی! آگے بڑھتے ہوئے یہ فوج اس وقت کے قاہرہ پہنچتی ہے۔ یہاں کا منظر کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ایک طرف وہی صرف 4000 مسلمان فوجی اور دوسری طرف ایک وشال رومن فوج، اور رومنز نے ایک نفسیاتی جنگ یعنی سائیکولوجیکل وارفیئر کے طور پر اپنی فوج میں عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو بھی شامل کر لیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ دشمن کی اتنی چھوٹی فوج اس بے تحاشا بھیڑ کو دیکھ کر ہی مکمل طور پر خوفزدہ ہو جائے اور بنا لڑے ہی ہار مان لے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، صرف بھیڑ جمع کرنے سے قلعے فتح نہیں ہوتے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے 7 مہینے تک، جی ہاں، پورے 7 مہینے دونوں افواج کے درمیان ایک انتہائی تھکا دینے والا سٹیل میٹ رہا۔ ایک چھوٹی سی فوج قاہرہ کی ان مضبوط اور اونچی دیواروں کو دھان نہیں سکتی تھی، اور یہ مہم ایک لمبے وقفے کا شکار ہو گئی جہاں دونوں طرفیں بس اپنی اپنی جگہ پر رکی رہیں۔ پھر میدان جنگ اچانک ایک نیا اور تیز رخ لیتا ہے۔ خلیفہ عمر کو اندازہ ہو گیا کہ اب وہاں مدد درکار ہے، اور انہوں نے فوراً 12,000 فوجیوں کی ایک نئی خیب بھیجی۔ اس کی قیادت عظیم صحابی زبیر بن عوام کر رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی ایک بہترین فوجی چال چلی، ایک جھوٹی ریٹریٹ یعنی پیچھے ہٹنے کا ناٹک کیا۔ رومن فوج دھوکہ کھا کر باہر آئی اور بری طرح گھر گئی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی ایکشن مووی سے کم نہیں۔ زبیر بن عوام نے رات کے گھپ اندھیرے میں فصیل پر چڑھ کر چپکے سے دروازے کھول دیے اور فتح کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس زبردست فتح کے فوراً بعد تاریخ کے پنوں میں ایک بہت ہی نرم اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ملتا ہے، فسطاط، جس کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے ٹینٹ یا خیمہ۔ جب مسلمان فوج آگے بڑھنے لگی تو عمرو بن عاص نے دیکھا کہ ان کے خیمے کے اوپر ایک کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اس چھوٹے سے پرندے اور اس کے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنا خیمہ وہیں چھوڑ دیا اور فوج لے کر آگے بڑھ گئے۔ یہ رحم دلی کی ایک ایسی اعلیٰ مثال تھی کہ بعد میں یہی جگہ فسطاط کہلائی، جو آگے چل کر آدھونک قاہرہ کا مرکز بنی۔ ایک پرندے کے گھونسلے نے شہر کی بنیاد رکھ دی۔ قاہرہ کے بعد اگلا اور سب سے مشکل مقام تھا الیگزینڈریا یعنی اسکندریہ۔ یہ ایک ایسی فصیل تھی جسے فتح کرنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ خلافت نے اب تک اتنے بڑے شہر کا محاصرہ کبھی نہیں کیا تھا۔ اس شہر کی عظمت، سمندری راستے سے ملتی مدد اور دیواروں کی مضبوطی کی وجہ سے ایک بار پھر ایک تھکا دینے والا 6 مہینے کا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا۔ مسلسل کوششوں کے باوجود کامیابی بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن باہر بھلے ہی خاموشی تھی، رومن ایمپائر اندر سے تیزی سے درہم برہم ہو رہی تھی۔ حالات اتنی جلدی بگڑے کہ دیکھنے والوں کی عقل دنگ رہ جائے۔ سب سے پہلے ایمپرر ہیراکلیس کا انتقال ہوا، پھر صرف 3 دن بعد
اس کے جانشین کو قتل کر دیا گیا۔ 1 مہینے کے اندر وہاں بھیانک سول وار شروع ہو گئی اور صرف 3 مہینے بعد اس عظیم رومن امپائر کے تخت پر ایک 11 سال کا بچہ بیٹھ گیا۔ صدیوں پرانی ریاست بالکل تاش کے پتوں کی طرح اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ خلیفہ عمر نے ٹھیک اس نزاکت کو بھانپ لیا کہ بس یہی حملے کا بہترین وقت ہے۔ انہوں نے تھکی ہوئی فوج کے نام ایک نہایت طاقتور اور جوش دلا دینے والا خط بھیجا، جس میں واضح لکھا تھا: مجھے ڈر ہے کہ تم قرآن کو بھول گئے ہو، اپنی تلواریں نکالو اور آخری جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ الفاظ اتنے اثر انگیز تھے، اتنے گہرے تھے کہ فوج میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا، اور اسی آخری حملے کی بدولت الیگزینڈریا کو مکمل طور پر سرنڈر کرنا پڑا۔ اب اس عظیم فتح کی خبر لانے والے میسنجر کی عجیب اور دلچسپ کہانی پر غور کیجیے۔ جب وہ فتح کا پیغام لے کر وادی مدینہ پہنچتا ہے تو وہ خلیفہ کو ڈھونڈتے ہوئے کسی عالی شان محل میں نہیں جاتا، بلکہ وہ سیدھا مسجد نبوی جاتا ہے۔ میسنجر کا خیال تھا کہ خلیفہ دن کے وقت آرام کر رہے ہوں گے، لیکن عمر نے وہاں موجود رہ کر ایک لاجواب بات کہی۔ انہوں نے کہا، اگر خلیفہ دن کو سوئے گا تو اتنی بڑی خلافت آخر کون چڑھائے گا؟ یہ ایک لیڈر کی اپنی عوام اور اپنے فرض کے ساتھ لگن کی ایک بے مثال جھلک تھی۔ یہاں آ کر دشمنوں کے درمیان ایک اہم فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل میدان جنگ کی حقیقت دراصل تھی کیا؟ دیکھیے، عربز صحرا کے بے تاج بادشاہ تھے، جبکہ رومنز سمندر کے چیمپئنز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عمر بن عاص نے ایک بحری بیڑا یعنی نیوی بنانے کی اجازت مانگی تو خلیفہ عمر نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنے فوجیوں کو ایک ایسے نئے میدان میں نہیں اتارنا چاہتے تھے جس کا انہیں بالکل تجربہ نہیں تھا۔ اس بہترین حکمت عملی کے تحت مغرب کی طرف پیش قدمی اس مقام پر روک دی گئی۔ اب مصر کو فتح تو کر لیا گیا، لیکن انتظام سنبھالتے ہی ایک بہت سنگین مسئلہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ دریائے نیل کا پانی سوکھ گیا تھا۔ مقامی لوگوں کی ایک صدیوں پرانی اور انتہائی خوفناک ریت تھی کہ پانی کو واپس لانے کے لیے ہر سال ایک جوان لڑکی کو دریا میں قربان کیا جاتا تھا۔ لیکن اس قدیم اور ظالمانہ روایت کے مقابلے میں خلافت کی طرف سے ایک انتہائی مختلف اور توحید پر مبنی انتظامی حل سامنے آیا۔ انہوں نے خط لکھا، اور یہ خط کسی انسان کے نام نہیں بلکہ خود دریا کے نام لکھا گیا تھا۔ خلیفہ عمر نے اس میں لکھا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو رک جا، لیکن اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ تاریخی ذرائع بالکل واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اس خط کو دریا میں ڈالنے کے کچھ ہی عرصے بعد دریائے نیل کا پانی پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بہنے لگا۔ یہ تاریخ کا ایک عجیب اور حیرت انگیز پہلو ہے جو آج تک صفوں میں محفوظ ہے۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ نکل کر آتا ہے کہ یہ فتح صرف نئے علاقوں کی نہیں تھی بلکہ ایک بالکل نئے نظام کی تھی۔ اس احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے سلسلے کو دیکھیے۔ ایک عام شہری کو مصر کے گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ مارا۔ وہ مظلوم شخص انصاف مانگنے سیدھا مدینہ چلا گیا۔ خلیفہ عمر نے گورنر اور اس کے بیٹے دونوں کو مدینہ طلب کیا اور اس عام شہری کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کر واضح حکم دیا کہ اس نے جیسے مارا ہے تم بھی بالکل ویسے ہی اس کو مارو۔ سوچ کر دیکھیے، ایک عام آدمی سب سے بڑے گورنر کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کر سکتا تھا۔ اور ٹھیک اسی موقع پر وہ تاریخی جملہ ادا کیا گیا جو آج بھی انسانی حقوق کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ خلیفہ عمر نے گورنر عمرو بن عاص کی طرف دیکھ کر سختی سے کہا، تم کب سے لوگوں کو غلام بنانے لگے جب ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے؟ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ معاشرے میں ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ یہ آزادانہ سوچ اس عظیم فتح کے نتیجے میں اب مصر میں نافذ ہو رہی تھی۔ یہاں تک مصر مکمل طور پر محفوظ ہو چکا تھا۔ ایک نیا انصاف پر مبنی نظام وہاں قائم ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب خلافت کا رخ ویسٹ کی طرف تھا اور وہ مصر میں مصروف تھے، ٹھیک اسی وقت مشرق میں ایک عظیم پرشین فوج اپنا بدلہ لینے کے لیے اکٹھی ہو رہی تھی۔ ان حالات میں ایک نئی اور ابھرتی ہوئی خلافت اس آنے والے عظیم طوفان کا سامنا کیسے کرے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ کے اس روشن سفر میں آگے بڑھنے کا تجسس جگاتا ہے۔